بہت سارے لوگوں کے جو علماء سے دور ہیں ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ یار آج کل جیسے سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھی، تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ کل خانی کی، چیلم کی، یہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی واضح نص ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ مرنے کے بعد سارے نامہ اعمال اس کا بند ہو جاتے ہیں، نہ کوئی نیکی داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی نیکی نکل سکتی ہے، نہ کوئی گناہ داخل ہو سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے۔ جو کر لیا وہ بند، الا بثلاث، لیکن 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی سرکار نے فرمایا ایسے ہی اثر رکھتی ہیں جیسے زندگی میں۔ 3 چیزیں حضور نے، صحیح بخاری میں موجود ہے الفاظ، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے علم ینتفع بہ، ایسا علم جو کسی کو سکھا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایسا علم اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کو اثر انداز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو کہہ گیا بس مر گیا مردود نہ فاتح درود ختم، بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حدیث شریف حضور نے فرمایا کوئی چیز کسی کو سکھا گیا، لوگ اس علم سے فائدہ، چاہے وہ ہنر ہی کیوں نہ ہو دنیا کا، فرمایا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کو مرنے کے بعد بھی اسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی۔ نمبر 2 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ یہاں تک کہ حدیث میں صدقہ جاریہ کے بارے میں خالی مسجد مدرسہ یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں، حضور نے فرمایا رستے سے اگر رکاوٹ کو بھی ہٹا دیا، جب تک اس رکاوٹ سے لوگ اس رستے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، رکاوٹ سے ان کو آسانی رہے گی، اس بندے کو فائدہ ملتا رہے گا۔ گزر گا، درخت لگا دیا، سائے سے بھی فائدہ اٹھایا تب بھی فائدہ، پھل سے فائدہ اٹھایا تب بھی فائدہ، کنواں کھود دیا تب بھی فائدہ۔ مسجد مدرسہ تو یہ تو اگلی بات ہے نا، یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اس میں تو کسی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے نا۔ کوئی بھی مسلک یہ نہیں کہتا بھائی مسجد مدرسہ بنا دیا مرنے کے بعد فائدہ ہوتا رہے گا، وہ بھی صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس کو۔ آپ بھابھیوں کی مسجد میں بھی جائیں نا، مدرسوں میں جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کی خدمت کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو وہاں ان کو نہیں یاد آتا کہ میں مرنے کے بعد تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، تو مدرسے کی اینٹ کسی نے رکھ دی تو کیا فائدہ دے گی؟ کیونکہ وہاں پر اپنے مسلک کا فائدہ ہے، وہاں پر یہ حدیث شریف ان کو یاد نہیں آئے گی کہ مرنے کے بعد کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسری چیز بولی ہے وہ دلیل ہے چیلم، کل شریف اور یہ جو بھی اچھے عمل گھر والے کرتے ہیں، وہ تیسری چیز حضور نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد جو اچھا عمل کرے گی۔ حضور نے تخصیص نہیں کی کہ کل کرے گی تو فائدہ ہوگا، نہیں کرے گی تو نہیں۔ زندگی میں جو بھی اولاد، اہل و عیال، لواحقین عمل صالحہ کریں گے، فوت شدہ کو اس کی قبر میں اس کا کریڈٹ دیا جائے گا۔ تو بھائی مجھے بتائیں، کل خانی کو مردہ تو نہیں کرواتا نا، گھر والے کرواتے ہیں، اولاد کرواتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اولاد جو بھی اچھا عمل کرے گی ماں باپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا، باتیں تو خیر 4-5 ہیں لیکن مختصراً کروں گا، کیونکہ رب نے حکم دیا جو میرا حبیب دے دے اس کو لے لو۔ اب ہم نے لے لیا اس بات کو کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اولاد اچھا عمل کرے، تو اولاد کل خانی کرے، چیلم کرے، زندگی میں جو بھی اچھا عمل کرے گی، نماز بھی پڑھے گی، ہاتھ اٹھائے گی، تو ماں باپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ چیز تو ہم نے لے لی۔ اب کن کن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے؟ 5 چیزیں ہیں فوتگی کے بعد جس کے کرنے کا حکم دیا اور اس کے اپوزٹ کرنے کی ممانعت ہے۔ نمبر 1 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی فوتگی کے بعد پہلا عمل یہ ہے کہ اس کے اپنی کمائی سے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ یعنی جو کچھ خود کمایا
اس نے زندگی میں، تو پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اس کے ہی کمائے ہوئے مال سے اس کی کفن دفن کا انتظام کرے۔ نمبر 2 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا قرض ہے، اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اس کے ہی کمائی ہوئی، یعنی مرحوم کی کمائی ہوئی پیسے سے قرض ادا کرے جو وہ دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت جابر آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مقروض چلا گیا دنیا سے اور میرے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں، صرف ایک باغ ہے اس میں تھوڑی سی کھجور لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آؤ ساری کھجور۔ مسجد نبی میں حضور نے فرمایا ڈھیر لگاؤ، یہاں پر جتنا بھی تھی وہ کھجور کو ایک ڈیری بنا دی، اور حضور نے فرمایا جس جس بندے نے قرض تیرے باپ سے لینا نا ان سب کو بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، اس کی مالیت جتنا پیسہ لینا تو اس مالیت کی کھجور تولی گئی اور توڑ کے دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب تم نے یہ کھجور دینی ہے۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، جنگ احد میں شہید ہیں، اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر خود حکم دیا، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، کھجور لے کے جاتے گئے، جتنا قرض تھا قرض کے موافق کھجور اٹھائی، کیونکہ اس زمانے میں کھجور کی ویلیو جیسے دور حاضر میں پیسوں کی ہے، کرنسی تھی ایک قسم کی کھجور مدینے کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیتے جاؤ، لیتے گئے حتیٰ کہ سب جن لوگوں نے قرض لینا تھا سب لے کر کھجور چلے گئے، لیکن اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ معاملہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ پہلا کفن دفن اور دوسرا اسی کی کمائی سے، کیونکہ کمائی کس کی تھی؟ وہ باغ ان کے والد کا تھا، انہیں باپ ہی کی کمائی سے قرض ادا کیا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیسری چیز اس کی وصیت ہے۔ وصیت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ نا اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کرنا نہیں چاہیے، منع ہے۔ اولاد کو آگ کرنے کا حق نہیں، کیونکہ رب نے پراپرٹی میں ان کا حق رکھا ہے، آپ کون ہوتے ہیں چھیننے والے؟ جب تک بے دین نہ ہو جائیں، مرتد نہ ہو جائیں، تب تک وہ آپ کے جائیداد کے حقدار ہیں۔ بے دین کافر وہ مسلمان کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا، اور مسلمان کسی کافر کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وصیت کا مسئلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1/3 وصیت کرو۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور ان کی عیادت کی تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹا کوئی نہیں ہے، میں بیمار ہوں، دنیا جانے لگا ہوں، تو میں اپنا سارا مال اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ ساڑھے ورگا مولوی ہو تو کہے ٹھیک ہے بھائی جلدی جلدی اسٹامپ منگواؤ تو لکھو۔ ہم جیسے مطلب کہ دنیا دار کو ہو، آدمی ہو تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی چھیتی دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیاں ان کی تھیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری جو بیوی ہے وہ لوگوں سے مانگے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں تم جو بہت زیادہ دے دو، تھوڑا سا ان کے لیے بھی رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے 1/3 ان کے لیے اور 2/3 اللہ کے راستے۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ نصف ان کے لیے اور نصف اللہ کے نام پر۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 اللہ کے نام پر اور 2/3 بیوی بچوں کے لیے۔ فرمایا زیادہ یہ بھی ہے، لیکن چلو اتنا زیادہ سے زیادہ 1/3 مال وقف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ان لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، کئی لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، ایڈاپٹ کی ہوتی، کہیں سے لے کر پالا ہوتا ہے اور پھر وہ بچے کے نام پر سارا کچھ کر دیتے ہیں، حالانکہ جس بچے کو لے پالک بچے کے نام پر بھی ساری جائیداد پراپرٹی نہیں ہو سکتی، 1/3 حصہ دیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت یہ تیسرا حصہ ہے جو کرنے کا حکم دیا گیا فوتگی کے فوراً بعد۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا فوتگی کے فوراً بعد کرنے کی جو چیز کی حضور نے تلقین فرمائی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فوت ہو گیا 15-20 سال بعد یاد آتا ہے کہ چلو بھائی اب بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، پھر رولے رپے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو مبارک فرمان دیکھیے کہ جیسے ماں باپ فوت ہوں ترکہ فوراً تقسیم کیا جائے۔
ہم لوگ لیٹ کرتے ہیں اور جھگڑے اس لیے بنتے ہیں. یا تو جیسے باپ فوت ہوا جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا، جو کچھ باپ کے نام پر ہے وہ سب کچھ اسی وقت لکھ لیا جائے، پھر چاہے جب اتفاق ہو سب متفق ہوں تو بعد میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن جو کچھ چھوڑ کے گیا وہ لکھنا لازمی ہے، ورنہ بعد میں جھگڑے بنتے. بعد میں ایک بھائی کہے گا جی مینو تے ابا جی یہ دے کے گئے سی، دوسرا کہتا ہے جی مجھے تو یہ دے کے چلے گئے تھے، اور کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی موجود بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تلقین فرمائی. اور پانچویں تلقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی تم جنازہ اٹھاؤ اس کو نہ تو بہت تیز لے کر جاؤ اور نہ ہی آہستہ، اس کو آہستہ سے لے کے درمیانے چال میں لے کے جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کو اس لیے تھوڑا سا تیزی سے لے کے جانے کا حکم ہے، یعنی نارمل سپیڈ سے ڈھیلے چلنے سے تھوڑا سا تیز، کہ ایک فرشتہ اس جنازے میں ندا کرتا ہے. جب جنازہ کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے نا، صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جلدی جلدی اس بندے کو اپنے مقام تک لے جاؤ. فرمایا ان کان صالحات، اگر وہ بندہ نیک تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اس کو جلدی سے اس کے مقام تک پہنچاؤ، قبر اس کا انتظار کریے، اس کے قبر کو رب نے جنت کا باغ بنا دیا. اور فرمایا اگر ان کا نفاسقن، اگر یہ برا ہے تو فرشتے کہتے ہیں جلدی جلدی اس کے گناہ کا وزن اپنے کندھوں سے اتارو. یعنی جنہیں پنجابی کہتے ہیں مگرو لاؤ انو چھیتی نہ. تو بھائی جانا سبھی نے ہے، ہم نے بھی جانا ہے اور اپنے بھی جانا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم تیاری کیا کر کے جا رہے ہیں. ہماری اس وقت تیاری موجود ہے کہ نہیں ہے، ہم اچھے اپنے عمل کو کردار کو درست کیا ہے یا نہیں کیا. حضرت سیدنا جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی. تو نبی علیہ السلام یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی علیہ السلام نہیں گئے تھے. حضور مدینہ میں تھے اور جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے یہ جنگ فتح یاب ہوئی. لیکن اس سے پہلے 3 سپاہ سالار شہید ہو گئے. وہ وہاں پہ شہید ہو رہے، نبی علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر مسجد میں سب کو بتا رہے بھائی اب حضرت خالد بن ولید سے پہلے حضرت سیدنا جعفر شہید ہو گئے، پھر حضرت زید شہید ہو گئے. اس طرح تیسرے صحابی کا مجھے نام بھول گئے. خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب جھنڈا گیا تو اللہ نے فتح یابی دی. تو جب نبی علیہ السلام نے ان کے گھر والوں کو بلایا، حضرت جعفر تیار نبی علیہ السلام کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر تیار مشہور تھے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کے بچوں کو بلایا، ان کے بچوں کے سر پر پیار کیا اور اپنے صحابہ سے کہا، حالانکہ خود نبی علیہ السلام ان کے گھر والوں میں سے، لیکن صحابہ سے کہا اب تم نے جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا ان کو کھلانا تم لوگوں نے، کیونکہ ان کے یہ والد محترم شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو یہ ان کے والد شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا تم نے ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو، فوت شدہ جن کے گھر میں ایک فوتگی ہوئی ہے، ان کو تم نے کھانا کھلانا. آج ہم اور آپ دیکھیے نا کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فوتگی والی جگہ پر جو بندہ بیٹھ کر شوق سے کھانا ہے کہ مجبوری سے، چلو مسافر ہے یا وہاں پر موجود نہیں ہے، ان کے لیے تو مجبوری ایک شرعی ہے، لیکن ایک بندہ بالکل استطاعت بھی رکھتا ہے کھانے کی کہیں سے، لیکن شوق سے کھاتا ہے، چلو جی فوتگی تک کھانا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اس بندے کے لیے دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے. اسلام میں جو کھانا ہے نا وہ خوشی کا کھانا ہے، غم کا کھانا نہیں ہے. غم کا صدقہ ہے اور صدقہ بھی مستحقین پر لگتا ہے، صدقہ مستحقین پر ہے، یعنی غریبوں کو کھلایا جائے، غریبوں میں بانٹ دیا جائے، کسی مدرسے میں دے دیا جائے، کسی غریب غربا کو دے دیا جائے. لیکن اب تو خیر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم خوشی کے صرف غم اور خوشی میں فرق کیفیت کا ہوتا ہے، ورنہ انتظام دونوں میں برابر ہی ہے. اب تو فوتگی پر بھی ہم سوٹوں کا لین دین کرتے ہیں، فلاں دی فوتگی ہوئی تو انہوں سوٹ بھی دینے. اب تو اس طرح کا جب تک علماء اس پر بات نہیں کریں گے عوام کو شوق کیسے آئے گا؟
مجھے پتہ ہے بعض لوگ کیونکہ پرانی رسم ایک چل رہی ہے تو ناراض بھی ہوں گے، جی اے مولوی نے کوئی نوی گل کر چھڑی. حالانکہ یہ مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق بتائے. ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ ہونا چاہیے کہ فوتگی کا کھانا صدقہ ہے، اور صدقہ اولاد جس کو مرضی دے، لیکن حکم یہ ہے کہ کھانے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں ہے. غریب غربا کو کھلانا چاہیے، اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہیے، غریبوں کو صدقہ دینا چاہیے. کوئی بھی یعنی کھانا کھلانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن کھلانا کس کو فرق یہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے خود گھر میں نہ کھانا بنایا، نہ حضرت جعفر کے گھر والوں کو کہا بھائی لوگ آئیں گے اب تعزیت کے لیے تو ان کے لیے کھانا تیار کرو، بلکہ صحابہ کو کہا بھائی اب تم لوگوں نے انتظام کرنا ہے. تو اب یہ سنت بدلی جا چکی ہے. اچھا، فوتگی کے بعد کی بھی ایک سنت ہے جس کو ہم ترک کر چکے ہیں. تو جب حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کسی قوم سے نبی علیہ السلام کی سنت اٹھا لی جاتی ہے، کوئی بدعت کوئی نیا طریقہ آتا ہے، اللہ ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. آج کیا ہے کہ جیسے ہی جنازہ رکھا ہوتا ہے دفناتے ہیں تو گھر والے بیچارے وہ تو مجبور ہوتے ہیں نا، لوگ آئے ہوتے ہیں، گھر والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں جن کے گھر فوتگی وہ یار پیچھے مہمان انتظار کریں ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. یعنی حالانکہ مردے کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے گھر والوں کی. حضور علیہ السلام کا خود عمل یہی رہا. حضرت سعد جن کے میں نے ابھی واقعہ سنا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، حضور ان کے ساتھ گئے، قبر میں اتارا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. بہت دیر نبی علیہ السلام ان کی قبر پر کھڑے رہے، تلاوت قرآن و ذکر و اذکار کرتے رہے بہت دیر تک. اور پھر نبی علیہ السلام بہت دیر کے بعد دعا کر کے واپس تشریف لائے. صحابہ سے کہا میں خود دیکھ رہا تھا کہ سعد کی قبر ملنا شروع ہوئی، لیکن اللہ نے میرے ذکر کی برکت سے اس کی قبر کو تعدد نظر وسیع کیا. حضور قبر کے باہر کھڑے ہو کے ذکر کر رہے ہیں اور اثر قبر کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ سنت حضور کی یہ تھی کہ فوتگی کے بعد قبر پر ٹھہرا جائے. نہیں اگر چلے سب لوگ نہیں ہو سکتے تو گھر میں سے کوئی دو تین بچے وہ کھڑے ہو جائیں قبر پر، ذکر و اذکار کریں. کم از کم حکم یہ ہے جتنی دیر میں اونٹ نہر کیا جاتا ہے، اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر کم از کم قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کو قبر میں وحشت سے اللہ بچا لے. اب سنت مبارکہ حضور کی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا. بس وہی 40 قدموں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلاح بس ٹھیک ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں خوشی کے بھی آداب بتائے ہیں، غم کے بھی آداب بتائے ہیں. غم کا طریقہ کیا ہے اور غم میں ہم نے اس فوت شدہ کی مدد کیسے کرنی ہے. یہ صالح ثواب ایک مدد ہے نا، یہ اور تو کچھ نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں رسم کل، میں کہتا ہوں یہ رسم نہیں ہے، یہ تو امداد ہے. فوت شدہ کی مردے کے لیے ایک مدد ہے جو دنیا کے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.